خصوصی پروگرام رمضان کی عظمتیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز قاری قرآن اور خوش الحان نعت خوان پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالحمید اکبر صاحب، صدر شعبہ اردو فارسی گلبرگہ یونیورسٹی۔ آج پروفیسر صاحب سے ہم تجوید قرآن پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کا آغاز اپنے مخصوص لہن میں قرأت کلام مجید سے فرمائیں، 2-4 آیت کا برکند سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ ورسولہ الکریم۔ ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب کو قرأت اور نعت کے مقابلوں میں قومی سطح پر انعام اول حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فن تجوید اپنے والد بزرگوار رئیس القراء حضرت مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم و مغفور سے حاصل کی ہے۔ پروگرام میں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے فن تجوید پر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ فن تجوید کیا ہے اور اس کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ فن تجوید یہ دراصل قرآن حکیم کے حروف کو ائمہ قرأت کے مقررہ اصولوں اور ضوابط کے پیش نظر تلفظ کرنے کا نام ہے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے تجوید کا معنی سنوارنے اور خوبصورت بنانے کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی میں یہی ہے کہ ائمہ قرأت استادان فن قرأت کے مقررہ اصولوں کے تحت قرآن حکیم کے جو حروف ہیں اس کو 17 جو مخارج کے جو مقامات رکھے گئے ہیں بقول مختار، ان کے پیش نظر ہر حرف کو اسی مخرج سے نکلنے کے اعتبار سے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی اس کو تجوید کے ساتھ اگر ادا نہ کرے تو وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ قرأت کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، کہ تجوید کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھنا یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔
من لم یجود القرآن آثم، اور قرآن کو اگر وہ تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، وہ اصول اور قواعد کے ساتھ نہ پڑھے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ جی تو تجوید کے معنی قرآن کو سنوار کر اور اچھی آواز سے ادائیگی کے ساتھ، ہر حرف کی ادائیگی، اوقاف، رموز، سکتات، مداد، غنے، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم کو تلفظ کرنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا نام تجوید ہے۔ جی تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام معجز نظام میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو تم ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ قرآن حکیم میں 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں اس کی آیت آپ کو ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر اور اس کی تجوید، ترتیل بمعنی تجوید، یعنی اس کے حروف اور مخارج اور صفات کے ساتھ صحیح ادا کرنے کو ترتیل کہا گیا، اور قرآن حکیم میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ اگر آپ حدیث شریف میں دیکھنا چاہیں تو بخاری اور مسلم شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن حکیم کو تم اپنی آوازوں سے زینت دو۔ فإن الصوت الحسن، کیونکہ اچھی آواز کیا کرتی ہے؟ یزید القرآن الحسن، کہ قرآن حکیم کے حسن کو وہ بڑھاتی ہے۔ یہ قرآن حکیم کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور جی اگر دیکھیے اللہ تبارک، تجوید کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اصول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت جبریل امین کو سنایا، حضرت جبریل امین نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا، اور تابعین، تبع تابعین، اس طرح ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اس طریقہ کار کو جو ہے تجوید کہا جاتا ہے اور ترتیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی اسی طرح کا کوئی لزوم تھا تجوید کا؟ ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن البتہ یہ بات میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ لحن داؤدی بہت مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جب زبور نازل ہوئی اور زبور کو وہ پڑھتے تھے اپنے لحن میں، حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن بہت اچھا تھا اور اتنا بہتر تھا کہ پرندے اگر ہوا میں اڑ رہے ہیں تو رک جاتے، جانور اگر چل رہے ہیں، انسان چل رہے ہیں تو چلتے چلتے وہ رک جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، میری امت میں بھی ہزاروں لہل داؤدی پیدا کر۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کو، ہر علاقے میں جہاں مسلمان بستی ہے، مسلمان بستے ہیں، وہاں پر آپ کو لہن داؤدی کے کچھ نمونے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے۔ لہن کے ساتھ کلام مجید کا اثر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے لہن کے بارے میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ محض لہن کا نام قرأت نہیں ہے، محض لہن کا نام تجوید نہیں ہے۔ تجوید یہ علم قرأت ہے، یہ علم قرآن ہے۔ تجوید یہ علم ہے لیکن اس کا عمل قرأت ہے۔ تو قرأت کو اگر ہم قرأت کلام پاک کو محض لہن کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو بعض وقت لہن جلی اور لہن خفی بھی ہو جاتا ہے، اور لہن جلی اور لہن خفی کے جو ہے نا وعید آئی ہے اس پر کہ اگر ہم قواعد تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے لہن استعمال کرتے ہیں تو وہ مقبول ہے، اور یہ لہن اصول قواعد تجوید کے تابع ہے۔ اگر حروف کی ادائی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تجوید کے قاعدے کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں ہو رہی ہے، صرف لہن ہے تو وہ ممنوع ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ادائیگی اچھی ہو رہی ہے اور صاف ہو رہی ہے، اصول کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لہن بھی ہے، تو پھر زینوا القرآن باصواتکم کے تحت یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اب جو لوگ تجوید سے تلاوت قرآن نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہی ہے کہ دیکھیے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اس ضمن میں من لم یجود القرآن آثم بھی کہا گیا ہے کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، لیکن سارا قرآن ہر ایک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ اگر آپ پورے قرآن
کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں جی تو یہ فرض کفایہ ہے. اگر شہر میں ایک دو بھی اگر پورے قرآن مجید کو مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں, وقوف کے ساتھ پڑھتے ہیں, رسم قرآنی کے تحت پڑھتے ہیں اور مدات کے ساتھ پڑھتے ہیں, غنے صحیح ادا ہوتے ہیں اور سکتات بھی صحیح ہوتے ہیں اور صفات بھی اس کے ادا صحیح ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ یہ فرض کفایہ ہے, یعنی سب کی طرف سے کافی ہے. لیکن ہر مسلمان کو, مرد اور عورت کو کم از کم اتنے سورے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, کم از کم اتنے سورے تو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اور اگر یہ اس طرح کا عمل نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صاحب کہ تجوید کے ادا کرنے میں ذرا فرق اگر ہو جاتا ہے قرآن پاک میں, جیسے آپ ابتدا ہی لیجئے الحمد, الحمد میں جو ہا ہے وہ حروف حلقی ہے, حروف حلقی 6 ہیں اور اس کے 3 مقامات ہیں. ایک وہ جو منہ کی جانب ہے وہاں سے غین و خا نکلتے ہیں, اور درمیانی حلق سے عین و حا نکلتے ہیں, اور آخری حلق جو سینے کی جانب ہے وہاں سے حمزہ ہا نکلتے ہیں. تو آپ دیکھیے لفظ یعنی حرف ہا ہے جسے ہم کہتے ہیں, اور 2 چشمی ہا بھی ہے. یہ ہے اور ہا متحد الصوت ضرور ہیں, یعنی آواز میں دونوں میں یکسانیت ضرور ہے, لیکن مخارج ان کے الگ الگ مختلف المخرج ہیں. متحد الصوت ہونے کے باوجود مختلف المخرج ہیں. تو اب مختلف المخرج کا مطلب یہ ہوا کہ ہا, الحمد کی ہا جہاں سے نکلنا ہے درمیانی حلق سے اگر نہ نکلے اور آخری 2 چشمی ہا آخری حلق سے نکلے, الحمد ہو جائے, تو وہاں معنی بدل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ الحمد, ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے. تو حمد ہے والی جو حمد جو درمیانی حلق سے نکلتی ہے وہ اس کے معنی اللہ کی تعریف, بے پناہ تعریف, اسی کے وہ ہر تعریف کے لائق وہی ہے. یہ مفہوم جو ہے پیش ہونے کے بجائے اگر ہم 2 چشمی ہا سے پڑھتے ہیں تو 2 چشمی ہا سے بھی حمد لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پرانے کپڑے کے پھٹنے کی جو آواز آتی ہے اس طرح سے معنی ہے. تو دیکھیے تبدیلی مخرج سے تبدیلی معنی واقع ہوتا ہے, اور اگر ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں تو تبدیلی معنی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس لیے تجوید کا حکم ایسا ہے کہ بہت ضروری ہے. اور تمام علوم جتنے علوم ہیں دنیا میں ان سب میں افضل اسلامی علوم ہیں, اور تمام اسلامی علوم میں تجوید کا علم زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اس علم کا تعلق اللہ کی ذات اور اس کے کلام سے ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں میں میرے بندے جب تلاوت کر رہے ہیں, میرا کلام پڑھ رہے ہیں, تو فرشتوں دیکھو کس طرح میرے بندے تلاوت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے آ کر بہت ادب کے ساتھ اس قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں جو تجوید کے حکم کے مطابق, قاعدوں کے مطابق وہ تلاوت کرتے ہیں. تو یہ نزول ملائکہ کا کوئی واقعہ ایسا ذکر ہوا ہے کہیں ایسا تلاوت کے وقت؟ کئی مرتبہ ایسا اللہ والے جو روحانیت کے جو لوگ ہیں, روحانی نظام سے وابستہ ہیں, کئی لوگوں نے اس طرح سے دیکھا بھی ہے. جو حضرت شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ شریف میں تھا, میلاد النبی کا مہینہ تھا اور 12 ربیع الاول کی ایک مجلس میں حاضر تھا, تو میں دیکھتا ہوں کہ نزول ملائکہ وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور نعت شریف پڑھی جا رہی ہے. تو قرآن کی تلاوت ہو یا نعت شریف ہو, میں نے اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول جلال ہو رہا ہے. تو یہ واقعات ہیں اس طرح ہم کو. تو ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا, اکثر لوگ اس میں ولضالین اور ضالین میں, ہاں البتہ یہ ہے کہ دیکھیے کر جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے. ذات کا جو مخرج ہے وہ ذات کا مخرج بہت ہی یوں سمجھیے کہ مشکل بھی ہے, اور اگر آپ مشق کریں گے تو آسان بھی ہو جائے گا. ذات کے مخرج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زبان ہے, یہ زبان کا جو کنارہ زبان ہے, زبان کا بازوئے کنارہ اور اوپر کے دائیں یا بائیں داڑوں کے کناروں سے مس ہو کر جو حرف نکلتا ہے وہ ضاد ہے.
تو اس کو یہ بہت ہی طویل جو ہے مخرج ہے. سب مخارج میں سب سے طویل مخرج جو ہے ضاد کا مخرج ہے. اور آپ دیکھیں کہ ضاد کے مخرج میں ایک تو ضے ہے، ضاد ہے، رے ہے، زال ہے. چاروں حروف اگرچہ مجتمع ہے، اگرچہ یکساں آواز رکھتے ہیں، لیکن ان کے سب کے مخارج مثلاً ضے اور زال کا مخرج نو کے زبان اور اوپر کی درمیانی دانتوں کے کناروں سے نکلتے ہیں. ارض اب ضاد کو تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. حروف کو ادا کرنے کے جو صفات بتائے گئے ہیں اس میں ترخیم ہے اور ترخیق ہے اور تفخیم ہے. ترخیق سے مراد یعنی باریک پڑھنا، اور تفخیم سے مراد موٹا پڑھنا. اب آواز ایک ہی ہے، ضے کی آواز بھی ایک ہی ہے، زال کی آواز بھی وہی ہے، لیکن ایک کو موٹا پڑھا جائے گا، ایک کو باریک پڑھا جائے گا، حالانکہ مخرج بھی وہی ہے. متحد الصوت بھی ہیں یہ اور متحد المخرج بھی ہیں، لیکن صفات ان کے دونوں الگ الگ ہیں. تو ان کو الگ صفات سے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ معنی میں تبدیلی نہ واقع ہو. اب جیسا ضاد کے مخرج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولا ضالین بولنا بھی غلط ہے، ضے سے ادا ہونا بھی غلط ہو جائے گا، زے سے ضالین بولنا بھی غلط ہو جائے گا، ضالین زال سے بولنا بھی غلط ہو جائے گا. لیکن اس کا جو اصل مخرج ہے اور مخرج معلوم کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے. بہت سے لوگ ضاد اور بہت سے لوگ لین پر زیادہ. تو ضاد کا کسی بھی حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو آپ ساکن کر دیں، یعنی جزم لگا دیں، اور اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگا کر کے تلفظ کریں. جیسے بے کا مخرج معلوم کرنا، با، تو با کا مخرج معلوم کرنا رہا تو با کو جو ہے آپ ساکن کر دیجئے، اس سے پہلے حمزہ زبر لگائیے اور تلفظ کیجئے. اب جب ہو جائے گا تو اس تلفظ سے جو آواز جہاں جا کے رکے گی، ٹکرائے گی، وہی اس کا مخرج ہوگا. تو دونوں ہونٹ اس کے جو ہے با کے مخرج ہیں. اسی طرح ضاد کا مخرج بھی ہم نے بتایا کہ بازو زبان کا کنارہ اور اوپر کے داڑوں سیدھے یا بائیں دونوں طرف سے بھی آپ کے کنارے سے آپ ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی فن تجوید پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب سے. یہ موضوع بہت طویل ہے، اس لیے اس موضوع کو 2-3 پروگراموں میں انشاءاللہ دکھایا جائے گا. ہمارے پروگرام میں بعض علماء کے 2 سے زائد پروگرام دکھائے جا رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس پروگرام کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ گفتگو طویل ہونے کے اعتبار سے پروگرام کو 1 سے زائد مرتبہ دکھایا جا رہا ہے. تسلسل باقی رکھنے کے لیے آپ پروگرام متواتر دیکھتے رہیے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ. ہم سوئے چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. خاک کا ذرہ بھی ہے، خاک کا ذرہ بھی ہے، عالم انوار کے ساتھ. ہم سوئے چلیں گے. میں بھی وابستہ ہوں سرکار کے دربار کے ساتھ. میں بھی وابستہ ہوں سرکار کے دربار
کے ساتھ خاک کا ذرہ بھی ہے عالم انوار کے ساتھ خاک کا ذرہ بھی ہے عالم انوار کے ساتھ ہم سوئے چلیں گے رہ گئے منزلے سدرا پہ پہنچ کر جبریل رہ گئے منزلے سدرا پہ پہنچ کر جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ہم سوئے ہجر چلیں گے یہ نہ ہوتا تو تجلی سے نہ بچ سکتے کلیم یہ نہ ہوتا تو تجلی سے نہ بچ سکتے کلیم نور حضرت کا بھی تھا طور کے انبار کے ساتھ نور حضرت کا بھی تھا طور کے انبار کے ساتھ ہم سوئے ہجر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ ہم